اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الناس کا تشریح کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا پچھلی لا کا، وہ ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ وہ تشریح کا باقی حصہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ نیش اقرب نا از پیے کیں است مقتضائے طبی تش ابن است۔ اس کے بعد دوسرے درجہ میں غاسقن اذا وقبہ سے تعوذ کی تعلیم دی گئی ہے، جس سے مفسرین کے نزدیک مراد یا تورات ہے، یا خوب اندھیری ہو یا آفتاب ہے جب غرور ہو جائے، یا چاند ہے جو اس کو گہن لگ جائے۔ ان میں سے کوئی مہنی لو، اتنی بات یقینی ہے کہ غاسق میں سے شرکا پیدا ہونا اس کے وقوع کسی چیز کے نیچے چھپ جانے پر مبنی ہے، اور ظاہر ہے وقوع چھپ جانے میں اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ اس چیز کا علاقہ ہم سے منقطع ہو جائے، اور جو فوائد اس کے ظہور کے وقت ہم کو حاصل ہوتے تھے وہ اب ہاتھ نہ آئیں۔ لیکن جب یہ ہے تو یہ تمثیل اسباب و مسببات سے زیادہ اور کسی چیز پر چپسا نہیں ہوتی، کیونکہ مسبب کا وجود اسباب و محدات کے وجود پر موقوف ہوتا ہے، اور جب تک اسباب کا علاقہ مسببات کے ساتھ قائم نہ ہو، ہرگز کوئی سبب اپنی ہستی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وہ بات ہے جس کو ہم نے آفت کی دوسری قسم میں یہ کہہ کر بیان کیا تھا کہ پانی ہو اور حرارت آفتاب، غرض کل اسباب نے زندگی اور ترقی کا اگر خاطر خواہ انتظام نہ ہوا تو وہ پودا کملا کر خشک ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد تیسرا تعوذ نفاسات فی العقد سے کیا گیا، جس سے میں کہہ چکا ہوں کہ سحرانہ عمل، جادوگرانہ اعمال مراد ہے۔ جو لوگ سحر کا وجود تسلیم کرتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ سحر جادو کے اثر سے محصور کو ایسے امور عارض ہو جاتے ہیں جن سے طبیعت کے اصلی آثار مغلوب ہو کر دب جائیں، تو سحر کا یہ آفتاب اس آفتاب سے بہت ہی مشابہ ہوئی، آفتاب سے بہت مشابہ ہوئی، جو پودے پر برف وغیرہ گرنے اور حرارت غریزیہ کے محتسن بند ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی تھی، جس سے اس کا نشو و نما رک جاتا تھا۔ لبید بن عاصم کے قصہ میں جو الفاظ آئے ہیں فَقَامَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَأَنَّمَا انشت من عقال، ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز نے مستولی ہو کر آپ کی مقتضیات طبیعت کو چھپا لیا تھا، جو جبرائیل علیہ السلام کے تعوذ سے بے اذن اللہ دفع ہو گئی۔ اب ان آفات میں سے جن سے تحرز کرنا ضروری قرار دیا گیا تھا، اب صرف ایک آخری درجہ باقی ہے، یعنی کوئی مالک باغ کا دشمن بے بربنا عداوت دو حسد پودے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے، یا اس کی شاخ و برگ کاٹ ڈالے۔ شر کی اس مرتبہ کو من شر حاسد اذا حسد نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ ادا کر دیا۔ ہاں، اس تقریر میں اگر کچھ کمی ہے تو صرف اتنی کہ کبھی کبھی تخم کو ان چاروں آفات میں سے کسی کا سامنا کرنا نہیں پڑتا، بلکہ روئیدگی سے پہلے ہی یا تو بحث چونٹیاں اس تخم کے باطن میں سے وہ خاص جوہر چوس لیتی ہیں جس سے تخم کی روئیدگی ہوتی ہے، اور جس کو ہم
کلب حبوب، کلب الحبوب یا سویدائے تخم سے تعبیر کر سکتے ہیں، یا اندر ہی سے اندر گھن لگ کر کھوکھل ہو جاتا ہے اور قابل نشو نما نہیں رہتا۔ شاید اسی سرسری کمی کی تلافی کے لیے دوسری صورت میں الوسواس الخناس کے شر سے استفاضہ کی تعلیم فرمائی گئی، کیونکہ وسواس انہی فاسد خطرات کا نام ہے جو ظاہر ہو کر نہیں بلکہ اندرونی طور پر ایمان کی قوت میں رخنہ ڈالتے ہیں، اور جن کا علاج عالم حفظیات، عالم خفیات والسرائر والسبرائر کے سوا کسی کے قبضے میں نہیں۔ لیکن جب وساوس کا مقابلہ ایمان سے ٹھہرا تو دفع وسواس کے اس واسطے انہی صفات سے تمسک کرنے کی ضرورت ہوئی جو ایمان کی اصل مبادی و مناشی گنے جاتے ہیں اور جن سے ایمان کو مدد پہنچتی ہے۔ اب تجربہ سے معلوم ہوا کہ سب سے اول ایمان ران قیاد و تسلیم کا نشو نما حق تعالیٰ کی تربیت ہائے بے پایاں اور انعامات بے غایات ہی کو دیکھ کر حاصل ہوتا ہے۔ پھر جب ہم اس کو ربوبیت کا مطلقہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارا ذہن ادھر منتقل ہوتا ہے کہ وہ رب العزت مالک الملک اور شہنشاہ مطلق بھی ہے، کیونکہ تربیت مطلقہ کے معنی ہر قسم کی جسمانی اور روحانی ضروریات بہم پہنچانے کے ہیں، اور یہ کام بجز ایسی ذات منبل کمالات کے اور کسی سے بن نہیں پڑتا جو ہر قسم کی ضروریات کے مالک ہو، جو ہر طرح کی ضروریات کی مالک ہو، اور دنیا کی کوئی ایک ایسی چیز بھی اس کے قبضے اقتدار سے خارج نہ ہو۔ ایسی ہی ذات کو ہم مالک الملک اور شہنشاہ مطلق کہہ سکتے ہیں، اور لا ریب اسی کی یہ شان ہونی چاہیے، لمن الملک اليوم للہ واحد القہار۔ گویا مالکیت یا ملکیت ایسی قوت کا نام ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس کا باقی حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔